الله الرحمن الرحيم. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ عرض کیا تھا کہ پچھلی امتوں میں ایک قاتل تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور اس کے دل میں پچھتاوا ہوا کہ میں نے یہ گناہ کر لیا۔ ایک عابد اور زاہد کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا۔ علماء نے لکھا ہے وہ صاحب ایمان تھا، تبھی تو توبہ وہ کرنا چاہتا تھا، اور عابد اور زاہد کے پاس بھی گیا وہ صاحب ایمان ہی تھا۔ اس زمانے میں جو راہب تھا، پادری تھا، ہر فن کے ماہرین الگ ہوتے ہیں۔ عابد ہونا، زاہد ہونا، پرہیزگار ہونا الگ چیز ہے، عالم ہونا، مفتی ہونا، صاحب فراست ہونا یہ الگ چیز ہے۔ ہر عابد اور زاہد، پرہیزگار، علامہ ہو، مفتی ہو، کسی کو نمازی سمجھ کر آپ اس سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی حماقت اور جہالت ہے۔ ڈرائیور کا کام ڈرائیور کرے گا، کنڈکٹر کا کام کنڈکٹر کرے گا، الیکٹریشین کا کام الیکٹریشین کرے گا، پلمبر کا کام پلمبر کرے گا۔ یہ سیکشن الگ ہیں۔ ڈاکٹر کے اندر ہڈیوں کا ڈاکٹر الگ ہے، ENT الگ ہے، اسکن الگ ہے، لیڈیز الگ ہے، چائلڈ الگ ہے۔ آپ نے کسی ڈاکٹر کو دیکھا کہ وہ تہجد گزار ہے، اس کے پیشانی پر نماز کا گھٹا ہے، اور وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اپنے فن میں اناڑی ہے، تو یہ ہماری بیوقوفی ہے۔ ایک متقی ہے، پرہیزگار ہے، آپ نے اس کو گاڑی چلانے کے لیے بٹھا لیا کہ تم اللہ والے ہو، کبھی اس نے سائیکل تک نہیں چلائی، 2 ویلر تک نہیں چلائی، تو بس کو کھائی اور کھڈے میں گرا دے گا وہ۔ مشکات شریف کے اندر باب العلم میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم غور و فکر کرو کہ کس سے تم علم حاصل کر رہے ہو۔ بولتے ہیں نا لوگ کہ اس مسجد میں وہ بیان ہوتا ہے، اس مسجد میں وہ بیان ہوتا ہے، ہم کس کی مانیں کس کی چھوڑے مولانا۔ سعودی عرب کے اندر لوگ داڑیاں منڈاتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، مصر کے اندر داڑھی منڈے لوگ امامت کرتے ہیں، یہاں داڑھی منڈوں کو ہجڑا کہا جا رہا ہے۔ ہم کس کی مانیں کس کی چھوڑیں؟ تو آپ کس سے لے رہے ہیں؟ کون ہے وہ؟ آپ یہ غور و فکر کریں۔ وہ عابد تھا، وہ زاہد تھا۔ عابد اور زاہد ہونا اور چیز ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ ہزاروں عابدوں کے مقابلے میں ایک فقیہ کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے بہت مشکل ہے۔ جو عالم ہوتا ہے وہ داؤ پیچ جانتا ہے، اور جو عابد ہوتا ہے وہ نرا عابد ہوتا ہے۔ اس کو نماز پڑھنے کے لیے بولے پڑھ لیا، اس کو 10 بارے 1 رکعت میں پڑھنے کے لیے کہا تو پڑھ لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اپنی عبادت اور زہد کا چشمہ لگا کر جب 99 قتلوں کو دیکھا تو بھیانک وہ چیز نظر آئی، تو اس نے کہا ارے اللہ تیری توبہ قبول نہیں کرے گا، تو جہنم میں جائے گا۔ اچھا تھا، جب جانا ہی ہے تو سنچری مکمل کر لوں تو خاتمہ ہو گیا۔ اپنی جہالت کی وجہ سے اس کا قتل ہو، اس عابد کا قتل، راہب کا قتل ہونا پڑا۔ اگر وہ یہ کہہ دیتا، حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اعلم علم، اگر کسی سے کوئی آدمی مسئلہ پوچھتا ہے اور اس کو وہ مسئلہ معلوم نہیں، تو وہ اگر یہ کہتا ہے میں نہیں جانتا،
تم کسی اور عالم کے پاس چلے جاؤ اور مفتی صاحب کے پاس چلے جاؤ، فلاں صاحب ہیں بہت مشہور، یہ کہنا بھی علم ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ بات کسی صاحب نے کہا ہے یار تم جس کے پاس چلا گیا وہ تو عابد ہے، زاہد ہے، اللہ میاں کی گائے جس کو کہتے ہیں وہ ہے، وہاں ہے وہ عالم صاحب فراست، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، مومن اللہ تبارک تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ داؤ پیش کو جانتا ہے، وہ لفافہ دیکھ کر مضمون کو پہچان لیتا ہے، وہ ظاہر کو دیکھ کر باطن کو پہچان لیتا ہے، وہ باتوں کے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے۔ عالم کے پاس گیا جو صاحب فراست تھا، تو عالم نے کہا کس نے بتایا کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ آپ مایوس نہ ہو، اللہ آپ کی توبہ قبول کرے گا۔ توبہ کا طریقہ بتایا کہ ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کے عزم اور ارادے کے ساتھ آپ توبہ کریں۔ اس کے بعد جو بات انہوں نے بتائی اور گناہ نہ کرنے کے ان سے عہد و پیمان لینے کے ساتھ گناہ نہ کرنے کے لیے دنیا میں کیا اسباب ہیں، یہ چیز مجھے آپ کو بتانی ہے۔ داڑھی منڈانے والے کو پتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں لیکن طبیعت نہیں مانتی، جو بیوی کو گھما رہا ہے اس کو پتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں لیکن طبیعت نہیں مانتی، کوئی آدمی شراب کو زمزم سمجھ کر نہیں پیتا، اس کو پتا ہے یہ خنزیر اور سور کے پیشاب سے بدتر میں اپنے پیٹ کے اندر جہنم کا لہو اور پیپ کو داخل کر رہا ہوں، پیتا ہے وہ۔ چور کو پتا کہ چوری کرنا گناہ، زانی کو پتا زنا کرنا گناہ، لیکن اس عالم نے نہ صرف ایک توبہ کا طریقہ بتایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ گناہ سے بچنے کے لیے کیا تم کو کرنا چاہیے اور توبہ پر قائم رہنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم اگر اسی علاقے میں رہو گے جہاں پر 99 تم نے قتل کیے اور عابد اور زاہد کو مار کر سنچری مکمل کی تو وہ پرانی چیزیں یاد آتی رہیں گی۔ شراب جب شروع میں حرام ہوئی تو شراب کے پیمانے اور شراب کے برتن بھی حرام ہو گئے، اس لیے کہ ان کو دیکھ کر شراب کو تو انڈیل دیا۔ مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے برسات کی نالیوں کا پانی بہتا ہے، لیکن جب اس برتن کو دیکھیں گے جس برتن میں شراب رکھا جا رہا ہے تو پھر کہیں خیال اس کی طرف نہ جائے تو اس کو بھی توڑ دینے کا حکم دیا گیا۔ یہ توبہ کر لے گا، پھر کل وہ ہتھیارات دیکھے گا، وہ قتل کرنے کا طریقہ جہاں اس نے سیکھا تھا وہ استادوں کو دیکھے گا، مقتول کے خاندان کو دیکھے گا، تو پھر جاہلیت کی جو رگ ہے وہ پھڑکے گی۔ اب پھر اس کے بعد وہ ڈبل سنچری بنانے کی فکر کرے گا۔ تو اس عالم نے نہ صرف یہ کہ اس کی مایوسی کو ختم کیا، مایوسی کو ختم کیا، توبہ کی طرف لے گیا، پھر آئندہ اس توبہ پر قائم رہنے کے لیے یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس عالم کے دل میں یہ بات ڈالی، اس نے اس سے کہا کہ تم اس سچویشن اور اس ماحول کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلے جاؤ کہ جہاں تمہیں اس قتل کی یاد نہ آئے۔ تینوں چیزیں اس نے بتا دی، اور اس عابد زاہد نے کیا بتایا؟ آج لوگ یہی کہتے ہیں نا، ہماری تحریک کے، ہماری تنظیم کے، ہمارے جماعت کے امیر صاحب کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، علامہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ کس چیز میں؟ فقہ کے اندر کون ماہر ہے، فتوے کے اندر کون ماہر ہے، تفسیر کے اندر کون ماہر ہے، جو آدمی لچے دار تقریر کرتا ہے اس کو سمجھتے ہیں مفتی علامہ۔ مفتی الگ ہے، مفسر الگ ہے، محدث الگ ہے، ہڈیوں کا ڈاکٹر الگ ہے، ناک کا ڈاکٹر الگ ہے، کان کا ڈاکٹر الگ ہے، ENT الگ ہے، اسکن الگ ہے۔ پہچانو علم کس سے حاصل کر رہے ہو، دیکھو۔ پولسے کی دکان میں جا کر میری اماں مر گئی، میرا بابا مر گا، کفن دیو بولے تو وہ کون سے میں اسے بھی جلا کر مارتا ہوں۔ کون سی چیز کہاں لے رہے ہیں آپ؟
دیکھو تو صحیح، مٹھائی کی دکان میں کوئی کوئلہ مانگ رہا، کپڑے کی دکان میں جا کر کوئی آدمی جو ہے فروٹ مانگ رہا ہے۔ سوچو کس دکان سے کیا چیز لینی ہے، یہ عالم کس سطح کا ہے، یہ نبی کا وارث، یہ نبی کا جانشین، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع الاوصاف والکمالات ہیں۔ جتنے کمالات دنیا میں آئے اور قیامت تک آئیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ان تمام چیزوں کو رکھ دیا۔ اب کسی ایک عالم میں، ایک فرد میں، بلکہ ایک صحابی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف کو لے لیں۔ صدیق نے صداقت لے لی، ابو بکر نے صداقت لے لی، عمر نے عدالت لے لی، علی نے بہادری لے لیا، خالد بن ولید نے شجاعت لے لی۔ سوالات صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بٹے، تب بھی آپ جامع الاوصاف والکمالات ہیں۔ کس میں ہمت؟ تو اسی طریقے سے ان کے جو مختلف شعبے ہیں، یہ جیسے کرکٹ کے میدان کے اندر تو آپ کی آسان مثال ہے کہ جو بیٹسمین ہوتا ہے عموماً بولر نہیں ہوتا، جو بولر ہوتا ہے وہ بیٹسمین نہیں ہوتا، جو اسپنر ہوتا ہے فاسٹ نہیں ہوتا، فاسٹ ہوتا ہے اسپنر نہیں ہوتا، جو وہ ایک ہی کھیل میں اس کی صنفیں الگ، اس کی شاخیں الگ ہیں۔ آپ دیکھو کہ کس سے علم حاصل کر رہے ہو، کس کے پیچھے کہہ رہے ہو کہ تابع امام کے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ سود میں مبتلا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ برائیوں کے اندر مبتلا ہے۔ ایک چیز لینے کے لیے بازار میں ہزاروں ٹکریں کھاتے ہو، ٹھوکریں کھاتے ہو، لوگوں سے مشورہ کر، یہ اللہ کے نبی کی وراثت اتنی سستی کہ جو داڑھی رکھا، جو مولوی کا، جو ملا کا، اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ سوچو تو صحیح، سمجھو تو صحیح۔ تو انہوں نے یہ کہا اس ماحول میں رہو گے، تین چیزیں، مایوسی کو ختم بھی کیا، توبہ کا طریقہ بھی بتایا، توبہ پر باقی رہنے کی تدبیر بھی بتائی کہ اس ماحول کے اندر رہو گے تو پھر وہ گناہ کی جو جاہلیت کی رگ ہے وہ بھڑکے گی، ماحول کو چھوڑ کر تم آگے چلے جاؤ، دوسری جگہ چلے جاؤ، اس پاک علاقے میں، پاک ماحول میں چلے جاؤ۔ تو چنانچہ اس بستی کو چھوڑ کر، اس علاقے کو چھوڑ کر وہ ہجرت کے ارادے سے دوسری بستی کی طرف جانے لگا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ملک الموت آئے اور اس کی روح قبض کر کے لے کر گئے، انتقال ہو گیا۔ ابھی توبہ اس نے کی نہیں، ابھی اس علاقے میں پہنچا نہیں، ارادہ کیا، مسئلہ معلوم کیا تھا۔ اب سوال یہ کہ اس کی روح کو اللہ کے پاس رحمت کے فرشتے لے کر جائیں گے یا عذاب کے فرشتے لے کر جائیں گے، ان دونوں کے اندر کمپٹیشن ہونے لگا۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے یہ تو بڑھ چکا تھا، دل میں توبہ کر چکا تھا، قدم آگے بڑھا چکا تھا، موت سے مہلت نہ دی، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے بیچارے کا، ہم اس کی روح اللہ کے پاس لے کر جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے کہیں گے ارادہ ہی کیا، توبہ تھوڑی کیا، اس علاقے میں تھوڑی پہنچا تھا۔ ان دونوں کے اندر مقابلہ ہو رہا تھا اور ان دونوں کے اندر کشمکش چل رہی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو جج بنا کر بھیجا۔ وہ آیا فرشتہ، بھائی کیا معاملہ، کیوں جھگڑ رہے ہو، کیوں زور سے بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس نے ابھی توبہ نہیں کی اور یہ ابھی جو ہے اس علاقے میں پہنچا نہیں، اس لیے ہم جو ہے عذاب کے فرشتے اس کی روح اللہ کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے نے کہا معاملہ ختم ہو چکا، دفتر اس نے بند کر دیا، عالم سے فتویٰ لے لیا، دل میں ارادہ کر چکا، قدم بڑھا چکا، موت سے مہلت نہیں دی تو اس کا تو کیا اپنی مرضی سے مرا، خودکشی کیا۔ تو اس نے ججمنٹ دے دیا، فیصلہ یہ دیا کہ جس بستی سے یہ نکلا ہے اور جس بستی کو وہ پہنچنا ہے، یہاں ناپ کر دیکھو ٹیپ سے، اگر وہ اپنی بستی سے دور ہو چکا ہے اور جس بستی میں پہنچنا ہے اس بستی کے وہ قریب ہے تو رحمت کے فرشتے اس کو لے کر جائیں گے روح اس کی، اور اگر یہ ابھی بستی کے قریب ہے، وہ بستی جہاں پہنچنا ہے وہ دور ہے، تو پھر اس کو عذاب کے فرشتے لے کر جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے توبہ کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ باوجود یہ کہ وہ اس بستی سے قریب تھا جہاں سے نکل کر اس کو جانا تھا، اور جہاں توبہ کی بستی تھی، گاؤں تھا، وہ دور تھا، اللہ نے اس کو نزدیک کر دیا، اس بستی کو دور کر دیا۔
اس کی توبہ کی برکت سے، اس کی ندامت کی برکت سے، اس کی شرمندگی کی برکت سے رمضان المبارک کے 2 اشرے گزر چکے۔ اگر ہم نے احترام میں کمی کی، ان کے اکرام میں کمی کی، روزوں میں کمی کی، تراویح میں کمی کی، اپنی زندگی کے اوراق اور پنوں کو پلٹ کر دیکھیں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، دین کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا دین ہماری زندگیوں میں زندہ ہے؟ مسجد کی 4 دیواری کے ہم مسلمان ہیں یا بازار کے مسلمان ہیں؟ کیا ہماری عورتیں باحیا ہیں؟ کیا ہمارے گھر سلیمہ اڈوں سے بچے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے نوجوانوں کے اندر دینداری ہے؟ ابھی بھی وقت ہے کہ ندامت کے آنسو بہا لیں۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی زمین جو قریب ہے اسے دور کر دے گا، اور جنت کی زمین جو دور ہے اس کو نزدیک کر دے گا۔ اس کے بدل اس کی طرف سے ہر مخلوق اس کے تابع ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا اذا قال له کن فیکون، وہ کن کہے تو ہو جائے گا۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے نیکیوں کا ماحول کا ہونا ضروری ہے۔ اس عالم نے یہ تدبیر بتائی کہ تم توبہ پر قائم رہنے کے لیے اس جگہ پر تم توبہ پر قائم رہنا بہت مشکل ہے۔ یہ تدبیریں ہوا کرتی تھی، ایمانوں کی فکریں ہوا کرتی تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی کیفیت اور گھر کی کیفیت یہ آٹومیٹک ایک فطری بات ہے۔ ایک تہجد گزار ایک شادی خانے میں اس کی جو کیفیت رہتی ہے، ودھان سبھا میں جو کیفیت رہتی ہے، ریلوے اسٹیشن میں، ایئرپورٹ میں جو وہ کیفیتیں الگ الگ رہتی ہیں۔ وہ لیکچرار ہے، پروفیسر ہے، جج ہے، تو بیوی کے سامنے ایک خامن ہے، اولاد کے سامنے ایک باپ ہے، بھائی کے سامنے ایک بھائی ہے، بہن کے سامنے ایک مشفق برادر ہے۔ وہ حیثیتیں بدلتی ہیں، ایک فطری چیز ہے۔ لیکن اس چیز کو بھی ایمان کی اتنی فکر تھی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غور و فکر کیا۔ آقا کی مجلس میں بیٹھتے تھے، جنت نظر آتی تھی، جہنم نظر آتی تھی، خدا کا خوف دلوں میں طاری ہوتا تھا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، آنکھ سے آنسو کے قطرے نکلتے تھے۔ لیکن صاحب گھر میں جا کر بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے۔ وہ تعمیر کی ٹینشن ہے، وہ ٹیکس کا ہے، وہ انشورنس کا ہے، وہ کرنٹ کی بل کا مسئلہ ہے، وہ واشنگ مشین خراب ہو گئی، وہ LCD کا مسئلہ ہے، وہ پڑوس کا جھگڑا ہے، وہ مالک مکان کا، وہ کرایہ کا۔ ایک فطری بات ہے۔ یہاں بیٹھ کر آپ اور میں جو کیفیت محسوس کرتے ہیں وہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک فطری بات ہے۔ آدمی آپ کے قریب گئے تو وہ گرمی محسوس کرے گا۔ آدمی دسمبر میں، جنوری میں کشمیر کے اندر جائے اور برف کے قریب جائے وہ سردی محسوس کرے گا۔ ایک فطری بات ہے۔ وہ چراغ کے قریب آئے گا، روشنی محسوس کرے گا۔ وہ اندھیرے کے اندر جائے گا، تاریکی محسوس کرے گا۔ اس کو بھی انہوں نے برداشت نہیں کیا، کہا مجلسوں میں آنا غائب ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ پوچھو تو صحیح کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر رہتی تھی، پہلی سب کا مصلی کیا ہوا، دوسری سب کا مصلی کیا ہوا، جمعہ میں آنے والے صاحب کیا تھے، وہ خیرات کرنے والے خیرات سے ہاتھ کیوں کھینچ لیے، فقر و فاقہ کس گھر کے اندر ہے، شراب کس گھر میں چل رہا ہے، چولہا کس گھر، تمام چیزوں کی وہ تکبیر تحریمہ سے سلام کے امام نہیں تھے، وہ قوم و ملت کے قائد اور رہبر تھے، وہ اسلامی ملک کے کیپٹل سٹی کے وہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین تھے، وہ شہنشاہ بے تاج بادشاہ تھے۔ وہ فکرے رکھا کرتے تھے، کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ گئے صحابہ اور پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا تو کہا کہ منافق کا نبی کی مجلس میں کیا کام؟ نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ۔ حنظلہ بھائی کیسے منافق ہو گئے آپ؟ کہنے لگے کہ جو کیفیت آقا کی مجلس میں ہوتی تھی وہ کیفیت گھروں کے اندر نہیں۔ ارے یار یہ بات ہے تو میں بھی منافق ہو گیا، ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے نا۔ یہاں مجلس میں بیٹھ کر دین کی باتیں سنتے ہیں، پسند کھاتے ہیں، نہیں اب داڑھی نہیں مڑاؤں گا، حرام کی طرف قدم نہیں اٹھاؤں گا، تجارت میں جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، کسی کو ڈباؤں گا نہیں، پھر دنیا کے ماحول میں جاتے ہیں۔ تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے یہ مرض تو ہم نے بھی جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کی بات ہے، حالت کی بات ہے، حنظلہ یہ کیفیت اگر گھروں کے اندر بھی ہو تو فرشتے آسمان سے اتر کر تمہارے قدموں میں اپنے پر بچھایا کریں گے، اسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فطرت کی بات ہے، آدمی
کشمیر والا اتر پردیش میں دلی کے اندر آ جائے سردی کے دنوں میں تو وہ گرمی محسوس کرے گا. گرمی والا کشمیر میں چلے جائے. تم کیسے کہتے ہو کہ یہاں والی کیفیت اس ملک کے اندر جا کر باقی رہے گی؟ اپنے اندر دینداری. آج ہر تحریک ہر جماعت کسی کا برا ارادہ نہیں، اجتہادی طور پر ان سے بھول ہو رہی ہو، کسی کے اندر مبالغہ آ رہی ہو یہ الگ بات ہے. یہ بعض و تقریر میں کر رہا ہوں یا جماعت اسلامی والے یا تبلیغی جماعت والے یا بریلوی مکتب فکر والے، کسی کا برا ارادہ نہیں، مدرسے والے خانقاہ والے. لیکن یہ کہ اصلاح ہو کیوں نہیں رہی ہے؟ اصلاح اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ماحول نہیں مل رہا ہے، ماحول کریٹ نہیں ہو رہا ہے. آدمی دین کی باتیں ایسا ماحول ہو چکا ہے. ایک مسجد کے ذمہ دار نے، ایک امام صاحب نے بتایا کہ ذمہ دار ان کو تقریر پر پابندی لگاتے ہوئے کہنے لگے کیا یار یہ سود حرام کہہ رہے ہو. آج قوم اسی لیے ترقی سے پیچھے ہٹی ہے کہ انٹرسٹ اور سود کو انہوں نے چھوڑ دیا. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ صحابہ الیاذ باللہ کافر ہو جائے گا، ڈھیر ہو جائے گا آدمی یہ بات کہنے سے. صحابہ لگا، ان کا زمانہ الگ تھا جی. وہ اونٹا کا زمانہ، وہ خچر کا، وہ گدھے کا. اب ہائی ٹیک زمانہ، سائنس کا زمانہ، ٹیکنالوجی کا زمانہ. تمہیں صحابہ کے واقعات کو لے کر بیٹھے نا، سائنس کا بولو، ٹیکنالوجی کا بولو، یونیورسٹی کا بولو، کمپیوٹر کا بولو، انٹرنیٹ کا بولو اور ایجوکیشن کا بولو. قوم کو بچھڑا کو رکھ ڈلے علماء. میرا بس چلے آتا ان کو قتل کر ڈالو. بہت بڑی مسجد کا بہت بڑے علاقے. کیوں؟ ماحول ایسا ہے، گندا ماحول ہے. تو اس لیے انفسکم واہلیکم نارا، پہلے ماحول کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر بار کو اور اپنے محلے کو یہ کریں گے تو پھر رہنا اس پر باقی ہوگا. ورنہ قرآن اپنی جگہ پر ہوگا، حدیث اپنی جگہ پر ہوگی اور آدمی کہے گا کہ صاحب یہ سود کی باتیں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ برکتہ جب مولوی گور سے فارغ ہوئے تو حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن چکے تھے کہ وہ ایک اللہ والے ہیں، وہ بیعت کرتے ہیں. تو جب طالب علم مولوی بنتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑی ڈگری مجھے ملی ہے، اب میں بخاری پڑھ سکتا ہوں، پڑھا سکتا ہوں، قرآن کی تفسیر کر سکتا ہوں، میں محدث ہو گیا، وہ بہت کچھ اپنے آپ سے سمجھنے لگتا ہے. یہ کون ہے فقیر حقیر، یہ جو ہے خانقاہ میں بوڑھے کے اندر بیٹھ کر یہ کیا بیعت کی دکان کھول رکھی ہے. اس قسم کے کچھ تصورات بعض طلباء میں ہوتے ہیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حقارت کی نگاہ سے تو نہیں لیکن کچھ بھاؤ اس کا وزن کم کر کر یہ سمجھا تھا اللہ نے حضرت فقیہ الامت ہے، فقہ کے اندر اللہ نے ایک عجیب شان حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو برآمد فرمائی تھی. تو شان تھی ان کو، تو کہا کہ چلو حضرت سے ملاقات کر کے آئے. تو حضرت سے ملاقات کر جب رخصت ہونا مصافحہ کرنے لگے تو حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا رشید احمد بیٹا رک نہیں جاؤ گے رات میں، میرا جی چاہتا ہے کہ تم رک جاؤ، کل صبح چلے جانا. تو اس کے بعد ان کا جی چاہتا نہیں چاہتا، بڑے آدمی بول رہے ہیں چلو رک جائے. طبیعت نہیں کر رہی تھی، وہ ماحول سے ان کو انسیت نہیں تھی، وہ ماحول کو کبھی انہوں نے دیکھا نہیں تھا. عالم تھے، فقیہ تھے، لیکن چراغ تھا، چراغ میں تیل تھا، بتی تھا، بتی کو لو نہیں لگی تھی، آگ نہیں لگی تھی. تو حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، طبیعت نہ کرتے ٹھیک ہے حضرت میں رک جاؤں گا، انشاءاللہ صبح میں چلا جاؤں گا. تو حضرت نے فرمایا کہ ان کی چارپائی کو میری چارپائی کے، ان کے پلنگ کو میرے پلنگ کے قریب. عموماً اتر پردیش کے اندر جو رسی کی کھاٹ ہوتی ہے وہ کھاٹ عام طور سے استعمال بڑے گھروں میں، چھوٹے گھروں میں آرام اس کو کہیں بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے، ایک کمرے سے دوسرا کمرہ، گھر سے باہر یا گھر سے اوپر چھت پر لے جانا، ایک عام طور سے اس کا استعمال ہوتا ہے. ہماری طرح فٹنگ کے جو قیمتی پلنگ استعمال نہیں کرتے تھے، اب شروع ہو گیا ہے، پہلے کا زمانہ وہ تھا. تو حضرت نے کہا ان کی چارپائی یہی سے حضرت کا کام ہو گیا، اللہ نے مقدر حضرت کا بنا دیا. حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بسترے کے قریب، پلنگ کے قریب، کھاٹ کے قریب حضرت کی کھاٹ لگائی گئی. بہت سارے لوگ بیانوں سے غائب رہتے ہیں، علماء کی مجلسوں سے غائب رہتے ہیں. بھائی کیا انٹرنیٹ پر ہم نے سن لیا، واٹس ایپ پر ہم نے سن لیا. ایک کرکٹ میچ کو دیکھنے کے لیے، ایک فلم کے کھڑمٹ کو دیکھنے کے لیے ہڈیاں توڑا کر
پولیس کی لاٹھی چارج کے مار کھا کر جا کر اس کھڑپت کو دیکھتے ہیں، اور عالم کے بیان کے لیے میں نے واٹس ایپ میں سن لیا، میں نے فیس بک میں دیکھ لیا۔ حضرت مولانا ابرار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے چراغ دو کام کرتا ہے، ایک روشنی دینے کا کرتا ہے، ایک گرمی دینے کا کرتا ہے۔ جو آدمی چراغ کے قریب رہتا ہے وہ روشنی بھی پاتا ہے اور گرمی بھی پاتا ہے، اور جو آدمی دور رہتا ہے وہ چراغ کی لو کو دیکھ تو سکتا ہے لیکن چراغ کی حرارت اس تک نہیں مل سکتی۔ جو لوگ واٹس ایپ کے طالب علم ہیں، انٹرنیٹ کے طالب علم ہیں، اور جو لوگ گوگل کے غلام ہیں، وہ چراغ کو دیکھ تو رہے ہیں دوروں سے سینکڑوں میل سے، لیکن چراغ کی گرمی اور حرارت کو نہیں پا رہے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ابھی بنے نہیں تھے، علماء نے لکھا ہے کہ صرف یہ فیصلہ کہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری کھاٹ کے قریب ان کی کھاٹ رات میں لگا دینا، علماء نے لکھا کہ حضرت کا مقدر بدل گیا، اللہ نے خیر کا فیصلہ کر لیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اللہ کا نیک بندہ اگر کسی، حضرت مولانا ابرار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں نظر بد تو ہندو بھی مانتا ہے، بری نظر لگ گئی بول کر کئی کدو لگایا، کئی پھٹکری لگایا، کئی چپل کو الٹا کر کے لگایا، کیوں لگا رہے ہو کہ نظر لگ رہی ہے۔ العین حق، حدیث پاک میں فرمایا کہ بری نظر کا لگنا برحق ہے۔ ایک آدمی پہلوان سے وہ شمشان گھاٹ تک، قبرستان تک پہنچ سکتا ہے، ایک آدمی صحت مند سے بیمار ہو سکتا ہے، ایک آدمی امیر سے فقیر ہو سکتا ہے، نظر اتنی بری چیز ہے۔ حضرت مولانا ابرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بری نظر کے اندر اتنی طاقت ہے تو نیک لوگوں کی نظر سے کیا اللہ تعالیٰ ان کا مقدر نہیں کرتا؟ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی مجلسوں میں آنا، ان کو دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا اولیاء اللہ اذا روز ذکر اللہ، اللہ کے ولی جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور ان سے آج لوگ محروم ہیں۔ نہیں گھر میں بیٹھ کر سن لیا، گلی میں بیٹھ کر سن لیا، فلم میں کام کرنے والا ہجڑا اگر آ گیا، پتہ چلا شیواجی نگر یہ روڈ آیا ہے اور کوئی کلیا آئی ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے اس کا دیکھنا بھی گناہ، اس کا تذکرہ بھی گناہ، اور اس کی طرف قدم بڑھانا بھی گناہ۔ اس مجلس کے اندر بیٹھا ہوا، اس مجلس کے اندر دین کی باتیں سننے والا بخشایا ہے، فرشتے کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو کہ ان کو ان کی مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں نے جنت کی صدر دے دی، جنت کا پروانہ دے دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں ایک آدمی وہ تھا جو سننے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، وہ لائٹ ریپیئر کرنے والا تھا، فین ریپیئر کرنے والا تھا، وہ مسجد کا واچمین تھا، مسجد کو تالا لگانا اس کی ذمہ داری تھی، بڑی مصیبت سے وہ کونے کے اندر بیٹھا، کب یہ بکواس ختم ہو، کب مجلس ختم ہو، کب تالا لگاؤں، کب جوروں کے بعد بھاگو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میری عزت اور جلالت کی قسم یہ مجلس اتنی بابرکت اور مقدس ہے کہ اس سے گزرنے والے کو بھی میں نے جنت کی صنعت دے دی۔ یہاں اس کے لیے یہ فضیلت، اور وہاں کیا ہو رہا ہے ہمارا معاملہ دین کے ساتھ، اپنے ایمان کی کتنی فکریں ہو رہی ہیں، صرف کھاٹ کو قریب کیا مقدر بدل گیا، ذکر کا ارادہ نہیں تھا، تہجد نفلی سمجھتے تھے، کہا کہ کبھی طبیعت کری تو پڑھ لیں گے، کبھی طبیعت نہیں کری گے تو نہیں پڑھ لیں گے، رات کے 3:30 بجے 2 بجے وہ اللہ والو اٹھو اللہ اللہ کرو۔ اب گئے سب جو ہے مریدین نے وضو کیا، خانقاہ میں آئے، الا اللہ، اب کہاں کھاٹ پر سب الا اللہ کرے تو یہ سوئیں، یار بڑی شرمندگی کی بات ہے، چلو وضو کریں، اور الا اللہ کرنے لگے۔ اب کھاٹ پر قریب لانے سے کچھ معاملہ بن چکا تھا، اب الا اللہ کرنے سے 75% معاملہ بن چکا۔ اب دوسرے دن حسب معمول وعدہ تھا کہ رات گزار کر صبح میں واپس اپنے علاقے گنگور چلے جائیں گے، تو حضرت مسافہ، تو حضرت نے کہا کہ جب تم کو رشید احمد ذکر کرنا ہی ہے اور تم کو الا اللہ کرنا ہی، تو سیکھ کر کیوں نہیں کر لیتے بھیا؟ کہا کہ حضرت ٹھیک ہے، کچھ ذائقہ چکھ چکے تھے، شیر خون کا مزہ چاٹ چکا تھا،
اب اسے پتا ہو چکا تھا کہ انسان کے خون میں کتنی لذت ہے، اب وہ دھوکے میں آنے والا نہیں تھا، اب ذکر کا ذائقہ اور حضرت کی قربت نے ان کی کائنات کو بدل دیا تھا۔ اب راستے تلاش کر رہے تھے، بھوک لگ چکی تھی، کھانے کی تلاش تھی، پیاس تھی، آب حیات کی تلاش تھی، تو کہا کہ سیکھ کر لو، فوراً بیعت کر لیا حضرت نے۔ جیسے ہی بیعت کیا اللہ تعالیٰ نے دل کی دنیا کو بدل دیا، اور پھر اس کے بعد 1 مہینے تک کم و بیش حضرت کی مجلس میں رہے، اور اس کے بعد جب اجازت چاہی تو حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پرکھنا چاہا، امتحان کرنا چاہا، اور اس کے بعد حضرت مولانا ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی اتفاق سے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں دعوت ہوگی تو آدمی کچھ تکلف کرتا ہے، مرغ مسلم، وہ فارم کی مرغی بائلر کا تصور نہیں تھا، ناٹی مرغی کی، اور جو ہے کباب وغیرہ سب سے جو ہے دسترخوان مزین تھا، تگڑا تھا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد 2 سوکھی روٹی کے ٹکڑے، جیسے معاف کرنا ایک برا لفظ ہے، جیسے کسی جانور کے سامنے ڈالتے ہیں، ایسے پھینکا، اے رشید احمد لے لے اور جا وہاں کنارے بیٹھ کر کھا لینا، وہاں دہلیز کے پاس کنارے دسترخوان میں۔ بڑے بزرگ کے سامنے بڑی مجلس میں ایک بڑی شخصیت کو، جو ابھی وہ یہ سوچ کر آیا میں فقیہ ہوں، میں محدث ہوں، میں مفسر ہوں، میں علامۃ الدہر ہوں، میں نبی کا وارث ہوں، میں نبی، تو 8 سال اس کو انجیکشن دیے گئے کہ تم منطق میں، علم میں، نحو میں، علم میں، صرف میں، ادب میں، فصاحت میں، کمال میں، فلاں جو ہے بلاغت میں کمال رکھتے ہو، یہ ہو، سب موٹا بھرا ہوا تھا، اور یہاں ایک جانور کی طرح روٹی کے ٹکڑے ڈال کر لے کھانے کنارے بیٹھ کر، اور کسی پر بس نہیں کیا۔ رشید احمد، حاجی حضرت احسان سمجھ کے تجھے روٹی کے ٹکڑے ڈال دیا ہوں، ورنہ جو ہے تو اس لائق بھی نہیں تھا۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا، اور کیا ان کو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خلافت دیتے ہیں یا نہیں دیتے، ماحول کا اثر حضرت پر کیا اثر کرتا ہے، انشاءاللہ ہم کل عرض کریں گے۔ حرمین شریف میں عورت اعتکاف ہو سکتی ہے حدود حرم میں؟ حدود حرم کے اندر کہیں اگر وہ کرنا چاہیں گھر کے اندر، عورت کے لیے اعتکاف مسجد میں نہیں ہے، عورت کا اعتکاف گھر میں ہے، تو وہ حدود حرم کے اندر وہ اپنے جہاں وہ ٹاول والے اس کو کمرے میں لے جاتے ہیں، اس کمرے میں وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خان میں ہو کہ آدمی ولی بن جاتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اصلی شکل میں، یا کم سے کم ایک دینی شرعی شکل کے اندر کا آ جانا۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، لیکن خدا نہ کرے وہ دیکھ رہا ہے ٹائی لگائے ہوئے ہیں، پینٹ پہنے ہوئے ہیں، یا داڑھی سچی رکھے ہوئے ہیں، یا انگریزی فراق کیے ہوئے ہیں، دیکھا تو ان نے آقا ہی کو، لیکن اس کے لیے وعید ہے کہ بھائی سمجھ جا تو کیا کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس نے ایک اچھی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے تو حدیث میں پاک میں آتا ہے من رآنی فی المنام فقط رآنی ومن رآنی وجبت لہ شفاعتی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا، اور جس نے مجھے دیکھا اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ کن مشروبات رزق میں الکحل ہے؟ دیکھیے دنیا کے اندر فوڈ کمپنیوں کے لیے عالمی جو فوڈ کمپنیاں ہیں اور ادارے ہیں، انہوں نے قانون بنا رکھا ہے کہ کس چیز کے اندر کتنی مقدار میں کیا مل رہا ہے اس کی وضاحت کریں، حتیٰ کہ بسلری واٹر کے اندر کتنا کیمیکل ڈالا گیا، کتنی پانی کی مقدار، کتنا کیا ہے، اس کی وضاحت آپ دیکھتے ہوں گے۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ کا یہ قانون ہے، عالمی قانون ہے، لیکن الکوہل اور خنزیر اور سور وغیرہ کے جو اجزاء ہیں، پہلے جو لوگ براہ راست اس کے نام کے ساتھ ڈالا کرتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا، مسلمان اس سے بچا کرتا تھا، لیکن ان ظالموں نے اب یہ کیا کہ اس کے لیے ای کوڈ جو ہے لا لیا، اور وہ ای کوڈ کے اندر مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ صابنوں کے اندر، کولڈ ڈرنکس میں ہم متعین طور پر نہیں کہہ سکتے کہ کس کے اندر جو ہے مقدار میں الکوہل ہے اور کس میں خنزیر کی چربی ہے، لیکن انٹرنیٹ کے اندر وہ ای کوڈ کی فہرست مل جائے گی کہ کن ای کوڈ کے اندر زہر جو ہے یہ
سور کی چربی کو یا الکوہل کو ملایا گیا ہے. یہ کول ڈرنک اگر الکوہل نہ بھی ہو اور اس کے اندر سونے کی چربی نہ بھی ہو، قرآن شریف کہتا ہے کہ جو چیزیں انسان کو تباہ کرنے والی ہیں، برباد کرنے والی ہیں، صحت اللہ کی امانت ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، جس کے مالک نہیں ہے. اسی لیے ایک کافر مرتے وقت وہ وصیت کرتا ہے کہ میری موت کے بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرا دل، میرے گردے، میرا دماغ، میری آنکھ دوسروں کو دان کر سکتے ہیں. اسلام سے بڑا سخاوت کا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن اسلام میں اس کی اجازت نہیں. تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ ہاتھ کھینچ رہا ہے، بخل کر رہا ہے. بخل نہیں کر رہا ہے، تم مالک ہی نہیں ہو، تم امین ہو. تو آپ نے میرے پاس یہ رومال امانت کے طور پر دیا ہے، تو میرا ادھیکار نہیں، حق نہیں بنتا کہ اسے پھاڑ دوں یا اس کا صدقہ کر دوں، اس کا خیرات کر دوں، کسی کو دان دے دوں. یہ تو کل آپ مانگیں گے تو دینا پڑے گا. اللہ نے ہمیں صحیح تعلیم آنکھیں دی، صحیح تعلیم جسم دیا، تو ہمیں کھانے کا طریقہ بتایا، پینے کا طریقہ بتایا، طیب بتایا، خبیث بتایا، پاک بتایا، ناپاک بتایا. تقویٰ تو نماز میں، تہجد میں، اوابین میں بہت بگاڑتے ہیں، تلاوت میں بگاڑتے ہیں. دسترخوان میں اصل متقی کا پتہ چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیٹ کے 3 حصے کیا کرتے تھے. یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہاں بجلی لڑ رہا ہے یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ایک ہوا کے لیے، پانی کے لیے، کھانے کے لیے. ان چیزوں کا اگر ہم استعمال کریں، لحاظ کریں، تو آدمی بیمار نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ جو کول ڈرنکس ہے، یہ ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے کام آ سکتے ہیں، گندگی صاف کرنے کے کام آ سکتے ہیں، انسان کے ہاضمے کے کام نہیں آ سکتے. یہ آنتوں کو، معدے کے اندر تیزابیت پیدا کر جسم کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں. یہ تو برا ہو کہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں گلیوں کے اندر اس کے بوت لگا دیے کہ 2 ریال ڈالو ڈبہ ملتا ہے، اور ان کی گھٹی کے اندر یہ کول ڈرنک ڈال دیے اسرائیل امریکی پروڈکٹ کے استعمال سے. اور یہی جو پیپسی ہے، کوک ہے، تھمس اپ ہے، یہ دوسرے سب ان کا واسطہ، بلا واسطہ اس کا پیسہ امریکہ اسرائیل کو جا رہا ہے، اور انہی پیسوں سے یہ گولیاں خرید کر، ہتھیار خرید کر فلسطینی مجاہدوں کے سینوں کو چھلنی کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن وہ چھوٹی بچی، وہ نرس جو شہید ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارا دامن پکڑے کہ تمہارے پیپسی اور کوک جو شکرانے میں، ولیمے میں، محفل نکاح میں تم نے پیے تھے، انہی پیسوں کے نفع سے ان حرام خوروں نے، ان ظالموں نے ہمیں جام شہادت پینے پر مجبور کیا. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آدمی فروٹ کا جوس پیے، ناریل پانی پیے. قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی، صحت کو انسان اپنے ہاتھوں سے خراب کرتا ہے. انسان کو جیسے نماز کے بارے میں پوچھو گی، جیسے انسان کو روزے کے بارے میں پوچھو گی، اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بھی پوچھے گا کہ کتنی اچھی بیٹی خراب کر کے کیوں لایا. اللہ تھوڑی خراب کرتا ہے. انسان اناپ شناپ چیزیں بازاری، خود آپ انٹرنیٹ کھول کر دیکھیے، ٹی وی کھول کر دیکھیے، اس کے اندر لکھا ہوا رہتا ہے فوڈ کلر بریڈ کینسر پیدا کرتا ہے. یہ ہری چکن ہے، لال چکن ہے، یہ پیلی چکن ہے. مرغی تو ہری پیلی نہیں ہوتی، اس کو رنگ دیا جاتا ہے. جو رنگ ہوتا ہے وہ انسان کے خون کے اندر کینسر پیدا کرتا ہے. اور یہ کلر فوڈ جو ہے، اور یہ باہر کی جو چیزیں چاٹ وغیرہ، یہ انسان کی زندگی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم نے تجھے بصارت اچھی دی تھی، اللہ بن کر کیوں آیا، پٹرولتا کیوں ہے؟ تو خود ہم ذمہ دار ہیں. اللہ کی امانت پہ ہم نے خیانت کی. بھائی آپ نے ہمیں کرائے پر گھر دیا، اچھے دروازے تھے، اچھے طریقے سے پنکھا لگایا تھا، گیزر لگایا تھا، لیکن جب میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، نہ پنکھا چل رہا ہے، نہ گیزر چل رہا ہے، دروازے کا شیشہ ٹوٹا ہے، معاف کریں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ کیسے دیا تھا ہمیں؟ تو یہ نہ سمجھو کہ صرف نماز کی پوچھو گی، روزے کی پوچھو گی، حج کیوں نہیں کیا. اللہ یہ بھی پوچھے گا کہ تجھے فالج کیوں آ گیا. اللہ آزمائش کے طور پر ایوب علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا تھا، ابتلا کے اندر رکھا تھا، وہ الگ چیز ہے آزمائش کے طور پر کرے. وہ آزمائش ایسی ہوگی کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار آتا ہے مومن کو، مسلمان کو، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں پتے گرنے لگتے ہیں. یہ آزمائش والی بخار ہے. یہ چالیاں والی بخار، یہ کولڈ ڈرنک پی کر، یہ سردی میں جا کر فیشن، جنوری دسمبر کا مہینہ فٹر رہا ہے، کوٹ پہنے ہوئے ہیں، مفلر ڈالے ہوئے ہیں، برگیڈ روڈ میں، ایم جی روڈ میں جا کر آئس کریم کھا رہے ہیں. یہ چالیاں نہیں آرام دار کی نہیں. کافی پینے کے موسم میں آئس کریم، وہ بھی کلر لگا ہوا. تو اب وہ بخار جو آئے گا وہ پتوں کی طرح جو ہے گناہ نہیں جڑائے گا، وہ نیکیاں جڑائے گا.
ظالم کے بچے امانت میں خیانت آپ برداشت کریں گے؟ میں نے کہا کہ بھائی ارجنٹ مجھے نماز پڑھانے جانا، بیان کرنے جانا، ذرا گاڑی دے ڈالو، میری گاڑی پنچر ہوگی۔ آپ نے مولوی صاحب کو رحم کر کے گاڑی دی اور میں آپ کی گاڑی کو گڑھوں میں کھڈوں میں کھدا کر اور اسے پنچر کرا کے انجن خراب، معاف کریں گے کیا؟ تو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ اللہ نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگی، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کے بارے میں، حدیث پاک میں آتا ہے بہتا پانی ہے، وضو کر رہا ہے، یہ کولڈ ڈرنکس نہیں، یہ بوتلیں جو رکھی جاتی ہیں دعوت کے اندر بسلیری کی، وہ نہیں، یہ بھی ایک آدمی 2 گھونٹ پیا اور پھر پونا بوتل پانی پھینکا، ایک ایک قطرے کے بارے میں اللہ قیامت میں سوال کریں گے، ایک ایک بوت کے بارے میں۔ اتنی لمبی بسلیری کی باٹل، کولڈ ڈرنکس کی باٹل، 2 گھونٹ پیا پھینک دیا، 2 گھونٹ پیا پھینکا، وہاں مرغی کی ران کھائی پھینک دیا، بکرے کی ران کو منہ لگایا پھینک دیا، وہاں پر جو ہے ویجیٹیبل ہرس کا جو کتا ہے اندر سے بھونک رہا ہے، حبس کا جو آتش پیٹا ہے ہٹا ہوا ہے، کیا قیامت میں اس کی پوچھ نہیں ہوگی؟ یہاں یتیم بیوہ مسکین نوالے کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہاں جو ہے جے محل کے اندر اور وہاں جو ہے پیلس کے اندر صاحب جو ہے کروڑوں روپے کا یہ ٹوٹی کے اندر آدھا کھا کر پھینکا جا رہا ہے۔ وہ پھینکنا، مرغی کے رانگ کو، بکرے کی رانگ کو کتے کی طرح دانت لگا کر پھینکنا بہت دور کی بات۔ صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی بہ رہا ہے، ندی ہے، اب ندی میں وضو کرے تو پانی واپس کہاں جاتا ہے؟ کیا ڈرینیج میں جاتا ہے؟ ندی میں واپس جا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے وہ؟ شکرانے کے اندر وہ کتے کی طرح چاٹ نہیں رہا، وضو کر رہا ہے۔ وضو کس لیے کیا جاتا ہے؟ یا تو قرآن پڑھنے کے لیے، یا تو طواف کرنے کے لیے، یا تو عمرہ کرنے کے لیے، یا تو حج کرنے کے لیے، یا تو نماز پڑھنے کے، یہی نا نیک کام کے لیے۔ زنا کرنے کے لیے تو کوئی وضو کر کے نہیں جاتا، وضو کر رہا ہے۔ اس وضو میں 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بجائے 4 مرتبہ ہاتھ دھو لیا، کوہنیوں تک ہاتھ دھونے کے بجائے اس نے منہ تک ہاتھ دھو لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر رہا ہے وضو، بہ رہا ہے پانی، وہ پانی دوسری جگہ نہیں گر رہا ہے، بہتے پانی میں گر رہا ہے۔ قیامت کے دن وہ زائد عضو میں جو پانی لگایا 4 مرتبہ جو 4تھی مرتبہ کلی کیا، اس سوال کا جواب جب تک نہیں دے گا 1 قدم آگے 1 قدم پیچھے نہیں کر سکتا۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ تڑپ رہے ہیں ہاسپٹلوں کے اندر جا کر دیکھو، برننگ وارڈ کے اندر، کینسر وارڈ کے اندر راتوں کی نیندیں، بسترے پر پڑے پڑے بچھانے کے کوڑے ان کی پیٹھ پر ان کی کمر کو سڑا چکے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی، وضو کر کر جاتے ہیں اللہم بیسمی کا موت واہیا، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری روح کو گھمانے کے لیے لے جاتا ہے۔ تہجد کو اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا واماتنا بعدما اماتنا، پھر ماں کا چہرہ دیکھا، باپ کا چہرہ دیکھا، حج کا ثواب ملا، بیوی کو تہجد کے لیے جگایا، ثواب ملا، بہت بڑی نعمت ہے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ تو یہ کولڈ ڈرنک پینے کا ادھیکار سب کس نے دیا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، اور بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ کل اس کے جواب دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین